یہ ائمہ کی مجلس ہے، یہاں سے ایک مضبوط پیغام دینا چاہتے ہیں۔ رات راتی یس سو نفر سو ملعون نفر یم شان رسالت گستاخی کر اور ناموس رسالت پر حمل کر، ہم اسے واضح پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا راشن کارڈ بند کر دیا گیا، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، ہماری زمینیں چھینی گئی، ہم روڈ پر آ کر کے سو سکتے ہیں، اس کڑون پنون عیال نبر اس دمو سڑکن پیٹ، لیکن اگر تم نے ناموس رسالت پر حملہ کیا، یاد رکھنا آپ ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں، یہ آخری حد آپ پار کر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچنے والا ہے۔ وزیر اعظم ہند سے میں اپیل کرتا ہوں، ایسے افراد کو لگام دی جائے، ایسے افراد کو لگام دی جائے، ایسے افراد کو لگام دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کھرمن امن میں چنگاری پڑ کر سارا کھرمن امن تباہ و برباد ہو جائے۔ لہذا ایسے مکاروں کو، ایسے عیاروں کو، ایسے ملک دشمنوں کو، ایسے امن دشمنوں کو پھل فور قابو کیا جائے، کیونکہ ناموس رسالت پر آنچ آئے اور ہم زندہ رہ جائیں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چاہ تائید کرا تو چاہ تائید کرا، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم آپ کے کسی بڑے کے بارے میں کبھی زبان درازی نہیں کرتے، ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، بے ادبی سمجھتے ہیں، لیکن آپ باہر آ کر کے ہمارے جذبات کو للکار رہے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، راشن کارڈ بند ہو جائے یہ ہمیں گوارا ہے، ہمارا مکان ہم سے چھینا جائے یہ ہم سے گوارا ہے، وحدہ لا شریک پر نبی کی عزت پر آنچ آئے یہ ہے کہ اناک مومن برداشت کرت کہیں۔ اور اب میں اس سے کہنا چاہتا ہوں، اس جاہل سے، اس ملعون سے، ارے تمہیں تو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس گفا گار سے نکل کر کے آ گئے اور باہر تم لوگ بکواس کرنے لگے۔ دیکھو توجہ رکھیے، کتابوں کو پڑھیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، انٹرنیشنل کمیونسٹ ایک تنظیم تھی، ابھی ہے یا نہیں ہے مجھے زیادہ مطالعہ نہیں اس کے بارے میں۔ انٹرنیشنل کمیونسٹ ایک تنظیم تھی جو بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، جس میں پورے دنیا سے چوٹی کے ممبر رکھے جاتے تھے، چوٹی کے جن کو جو علم کے پہاڑ تھے، جنہیں دنیا پر نظر تھی، ہسٹری پر نظر تھی، ذرے ذرے پر نظر رکھنے والے، چیل کی نگاہ رکھنے والے افراد اس کے ممبر ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان سے، متحدہ ہندوستان سے اس کا ایک ممبر ایم این رائے، توجہ رکھیں باتیں نہ کریں، ایم این رائے، میں اس ملعون کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے داداؤں کی تاریخ کو پڑھے۔ ایم این رائے جو ہندو تھا، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ایک ممبر تھا، متحدہ ہندوستان میں ایک ہندوستان کے مشہور ہال میں لیکچر کرتا ہے، دا ہسٹوریکل رول آف اسلام کے نام سے وہ لیکچر محفوظ ہے، لیکن آج جو نیا چھپا ہے اس میں سے یہ عبارت باہر کی گئی ہے، پرانے نسخوں کو کھنگالیں اس میں آپ کو ملے گا۔ دا ہسٹوریکل رول آف اسلام، اس میں ایم این رائے کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو پڑھا ہے، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ فتح کرنے والے پیدا ہوئے، سکندر اعظم چلا، مقدونیہ سے چلا، دوسری طرف کو گیا، علاقوں پہ علاقے فتح کرتے چلا گیا، اسی طرح سے کوئی مشرق سے آیا مغرب تک چلا گیا، مغرب سے آیا مشرق تک چلا گیا، سارے لوگ فتح کرتے چلے گئے، اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی دنیا کو فتح کیا، لیکن فرق ہے، فرق بیان کرتا ہے، کہتا ہے فرق ہے۔ ایم این رائے کہتا ہے ہندو مذہب سے اس کا تعلق ہے، 1920 کا اس کا لیکچر دا ہسٹوریکل رول آف اسلام پڑھ کر کے دیکھیے، کہتا ہے سکندر اعظم نے جو فتح کیا اس میں اس کی خواہشات تھی کہ بکر یہ ملک فتح، میں وہاں کی زمینیں چھینوں، میں وہاں کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کروں۔ اسی طرح سے جو بھی فاتحین آئے ان کے لیے لالچ یہ تھی کہ ہم کار زمام بن جائیں، حکومتوں کو سنبھالیں، ہم حکومت کے کارندے بن جائیں، ساری رعایا ہماری ماتحت ہو جائے، ان کی یہ نیت لے کر کے یہ فتح کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو فتح کیا ہے، انسان کو انسان کا مقام سکھایا ہے، انسان کے سر پہ انسانیت کے کا تاج رکھا ہے، جو انسان گڑھے میں گر چکا تھا، بے حیائی میں گر چکا تھا، جو درندے سے نیچی سطح پر آ چکا تھا، اسے انسانیت کا تاج اگر کسی نے سر پہ رکھا ہے وہ ذات ہے، ذات محمد الرسول اللہ۔ یہ ایم این رائے کے الفاظ ہیں، کہاں سے نکل کر کے آتے ہیں، نہ پتہ ہے نہ پڑھا ہے نہ کچھ، سیدھے سیدھے مسلمانوں کے جذباتوں کو ابھارتے ہیں۔ اسی طرح سے میں بتاؤں 1920 کا یہ واقعہ ہے، 1980 میں ایک عیسائی
مائیکل ہارٹ کتاب لکھتا ہے The 100، جس میں اس نے 100 افراد کو جمع کیا ہے. الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، گواہی وہ ہے جو دشمن دے، گواہی وہ ہے جو دشمن دے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. اس کا تعلق، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے. 1980 میں کتاب لکھتا ہے The 100، 100 بڑے آدمی. اس میں کھنگالنے کے بعد اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس نے کس سانچے میں پرکھا ہے. اس نے یہ مد نظر رکھ کر کے لوگوں کو پرکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس آدمی نے تاریخ کے دھارے کو موڑا ہے، تاریخ کے رخ کو جس نے موڑا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے اس کو ہم سیریل نمبر 1 پر رکھنے کی کوشش کریں گے. اس میں وہ تھا تو عیسائی، لیکن نمبر 1 پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، نمبر 2 پہ نیوٹن کو رکھا ہے، نمبر 3 پہ عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے. اور وہ اس کتاب میں کہتا ہے، اسے سوالات کیے گئے، آپ تو عیسائی تھے، آپ کو تو عیسائی مذہب کا پرچار کرنا چاہیے، آپ کو تو عیسائیت کو سیریل نمبر 1 پہ لانا چاہیے، کہاں کھو گئے، کدھر چلے گئے، جانا تھا چین اور پہنچ گئے جاپان. وہ جواب میں کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی، بہت باریک چشمہ لگایا، بہت کھنگالا، بہت کرٹیکل اینالیسس کیا، لیکن مجھے کوئی ہستی نظر نہیں آئی جو دین اور دنیا میں جس نے انقلاب برپا کیا ہو، کسی کا حق نہیں مارا ہو، سب کو انصاف دیا ہو. وہ ذات ہے ذات محمد الرسول اللہ. سنے وہ ملعون، یہ عیسائی کہتا ہے. اور اسی طرح سے السلام علیکم، میں عبد القادر آج ہاپوڑ اپ ضلع ادھیکاری مہودے کے آفس پر آئے ہوئے ہیں، اور آنے کا مقصد ہے ضلع غازی آباد کے ڈاسنا دیوی مندر کا مہنت یتی نرسنگہنند سرسوتی، جو وقت وقت پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے. اور ہم بھارت کے مسلمان سمویدھان کی عزت کرتے ہوئے ہر وقت سمویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس کہ نہ تو اس پر کوئی کارروائی ہوتی، نہ اس کو جیل میں ڈالنے کا کام پرشاسن کرتا، نہ کسی طرح کی اور کوئی ادر کارروائی ہوتی. ہم نے ایک گیاپن تیار کیا ہے ایس ڈی ایم مہودے کو دینے کے لیے، راشٹرپتی مہامہم راشٹرپتی مہودے کے لیے، جس میں ہم نے مانگ کی ہے کہ گستاخ رسول کو پھانسی کی سزا دی جائے، اور جلد سے جلد سخت سے سخت دھاراؤں میں گستاخ رسول یتی نرسنگہنند سرسوتی پر کیس بک کیا جائے، اور اس کو جیل میں ڈالنے کا کام پرشاسن کرے. کیونکہ یہ ہر وقت جس طرح کی یہ بیان بازی کرتا رہتا ہے، اس کا ادیشیہ اور اس کا مقصد واحد ہے کہ دیش میں سامپردائک دنگے ہو جائیں، ہندو مسلمان آپس میں لڑے کٹے مرے، اور یہ ناپاک لوگ اپنی راجنیتی کی روٹیاں سینکتے رہیں. اسی لیے ایک بات ہم ان سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دل میں غلط فہمی ہے تو آ کے مقابلہ کرو، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو. یوں اس طرح نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہنا یہ ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. چونکہ یہ ضلع غازی آباد کے ڈاسنا دیوی مندر کا مہنت ہے، تو اسی لیے میں بڑی ریکویسٹ کے ساتھ، ہمبل ریکویسٹ غازی آباد کے ایس پی مہودے سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر اس پر کیس بک کریے سخت سے سخت دھاراؤں میں، اور اس کو جیل میں ڈالیے. اور چونکہ یہ ویڈیو ہاپوڑ میں دیکھی گئی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے سزا کہ ہم ایسے جمہوری ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ تمام مذاہب کو جو ہے جینے کا حق حاصل ہے. تو اس سلسلے میں چند روز پہلے ایک خبیث انسان نے جو ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ہم اس کو اس کی بے طور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور لعنت دیتے ہیں ایسے انسان پہ. آپ کے چینل کے مادھیم سے ہم یہاں پہ ضلع انتظامیہ اور گورنمنٹ انتظامیہ اور مرکزی سرکار کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایسے کھلے عام جو گستاخی کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. موجودگی میں چھوٹا گستاخی کر لے
ये महाल है, महाल मुमकिन तो नहीं, बिल्कुल महाल है। लेकिन ये आपके सामने जहांपुर अमन तौर पर ये जुमले कह रहे हैं कि हमारी गैरत को ललकारा न जाए, रहमत तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान, हमारी औलाद, हमारा माल इंशाअल्लाह कुर्बान करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, मुसलमानों दुनिया भर के मुसलमानों गुस्ताख नबी का सच चाहिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, गुस्ताख नबी का सच चाहिए, 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 फांसी दो, नबी को 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 फांसी दो।